السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ آج میں آپ کو بڑا انٹرسٹنگ واقعہ بتاؤں گا۔ اس کا نام ہے گیراج سیل۔ میرا دوست ہے عبداللہ، اس کو گیراج سیل بڑی پسند ہے۔ وہ امریکہ میرے پاس آیا ہوا تھا، تو اس ویکینڈ پہ اس نے بولا کہ چلو گیراج سیل پہ چلتے ہیں۔ میں نے اس کو لاکھ منع کیا کہ نہیں، مجھے کام ہے بہت زیادہ، ورک کا کام آیا ہوا ہے، کنسلٹنگ کا کام ہے، کیریئر کاؤنسلنگ کالز لینی ہے۔ اس نے بولا کہ نہیں جی اب ساتھ چلیں۔ میں کہا ٹھیک ہے چلتے ہیں۔ تو ہم الگ الگ گیراج سیل پہ جاتے رہے۔ تو ایک گیراج سیل پہ اوپر گئے تو بندہ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھا۔ تو گیراج سیل میں ہوتا یہ ہے کہ امریکہ میں لوگوں کو خریدنے کا چیزیں بہت شوق ہوتا ہے، تو بہت ساری چیزیں پھر ان کے کام کی نہیں رہتی یا ضرورت میں نہیں رہتی، یا خریدنے کے بعد اس کا پھوت اتر جاتا ہے تو اس کو بیچ دیتے ہیں۔ تو جب اس کے گیراج سیل میں گئے تو اس نے بولا کہ جی آپ یہ گلدان لے لیجئے، بہت ہی اچھا گلدان ہے، اچھا واشنگ مشین لے لیجئے، اچھا کار کی یہ بیٹری لے لیجئے، اچھا کار کے ٹائر میں بھرنے والی ہوا بھرنے والی مشین ہے یہ لے لیجئے، اچھا یہ بندہ میری بیگم لے کر آئی تھی اٹلی سے یہ لے لیجئے، اچھا یہ فریم لے لیجئے میں نے فرانس سے لیا تھا۔ خیر اس کا بس نہیں چل رہا تھا، کسی نہ کسی طریقے سے کوئی چیز ہمیں بیچ دے۔ کبھی کچھ دکھاتا، کبھی کچھ دکھاتا، کبھی پیسے زیادہ کرتا، کبھی کم کرتا، کبھی کچھ بولتا، کبھی کچھ بولتا۔ گھنٹے بھر تک اس نے ہمیں جانے ہی نہیں دیا۔ اچھا عبداللہ نے مجھے اس مصیبت میں پھنسایا تھا، وہ بالکل خاموش، بالکل ایسے خاموش ہے جیسے وہاں پہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا۔ اب میں برا پھنس گیا، میں کہا میں لوں، مجھے لینا بھی نہیں ہے، میرے اپنے گھر میں اتنا سارا سامان ہے، میں کیا کروں گا لے کے۔ یہ چیز ساری کی ساری چلتی رہی۔ خیر وہاں سے جو دو چار چھوٹی موٹی چیزیں لینی تھی وہ میں نے لے لیں اور ہم واپس آ گئے۔ اور میں شدید اس کے اوپر غصے میں عبداللہ کے اوپر کہ یار تو نے کیا کیا ہے میرے ساتھ، ایک تو لے کے تو خود گیا، تیرے چکر میں مجھے دو چار فالتو چیزیں خریدنی بھی پڑ گئیں، اور تو وہاں جا کے بالکل ایسا خاموش اور لا تعلق ہو گیا جیسے تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا۔ یہ کیا بدتمیزی تھی۔ خیر اس نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموش رہا۔ میں نے بھی اس کو غریب کو زیادہ نہیں چھیڑا۔ رات کو ہم آ گئے تو جب ہم عشاء پڑھ کے فارغ ہوئے تو اس نے بولا چل ہاتھ اٹھا دعا کے لیے۔ میں کہا کیا کرنا ہے؟ تو اس نے بولا گیراج سیل لگانی ہے۔ میں کہا دعا میں گیراج سیل لگانی ہے کیا مطلب؟ تو کہہ رہے ایک بندے کے پاس جو کچھ بھی تھا نا اس کے پاس، وہ چاہ رہا تھا ہم کسی طریقے سے خرید لیں۔ اس نے بولا یہ ٹوٹی ہوئی باسکٹ لے لو، یہ روٹی دان لے لو، یہ جوسر لے لو، یہ منرل واٹر کی مشین لے لو، یہ گاڑی میں ہوا بھرنے والی مشین لے لو، اور پتہ نہیں کیا کچھ۔ وہ چاہ رہا تھا کسی بھی طریقے سے کوئی بھی چیز لے لیں۔ اسی طریقے سے زندگی میں ہم نے بہت ساری اسکلز، بہت ساری صلاحیتیں، بہت ساری چیزیں ایکیومولیٹ کی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو جب دعا بندہ مانگے تو گیراج سیل لگا دے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اے رب، اے میرے مالک، یا ذوالجلال والاکرام، مجھے ضائع نہ کیجیے۔ کوئی اسکل، کوئی صلاحیت تو لے لے، تو جو چاہے دام لگا میرے مالک، تو شہنشاہ ہے، تو بادشاہ ہے، مجھے تجھ سے اچھے کی امید ہے۔ اللہ میاں مجھے لکھنا آتا ہے، تو کچھ ایسی چیز لکھوا دے جو مرنے کے بعد میرے کام آ سکے، جو ملک و قوم کے کام آ سکے، جو مسلمانوں کے کام آ سکے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے پڑھنا آتا ہے، کوئی ایسی چیز پڑھوا دے جس سے میری دین اور دنیا اور آخرت اچھی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے ڈرائیونگ آتی ہے، کوئی ایسا کام کروا دے، کسی غریب کو کہیں جانا ہو، کوئی اسٹوڈنٹ ہو جس کے پاس گاڑی نہ ہو، میں اس کا سہارا بن سکوں۔ اللہ میاں تو نے مجھے طاقت دی ہے، ایسا کوئی استعمال لے لے کہ کسی غریب مظلوم کی مدد کر سکوں، اپنے بیوی بچوں کا سہارا بن سکوں کہ ان کو کوئی کچھ نہ بول سکے، اپنے ماں باپ کو کر سکوں، اپنی ماں کو کندھے پہ اٹھا کے حج کروا سکوں، اپنے باپ کو لے آ سکوں ویل چیئر پہ حج کروا سکوں، عمرہ کروا سکوں، طواف کروا سکوں۔ اللہ تو نے آنکھیں دی ہیں، بڑی نعمت ہے اللہ میاں، ان کو لے لے کہ اس سے اچھی چیزیں دیکھوں۔ اللہ تو نے زبان دی ہے، اللہ سائیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ، میرے رب، میرے مالک، اسے لے لے کہ تیرا ذکر کرے، تیرا ذکر زندگی میں نہیں ہوا۔ اللہ تو نے کان دیے ہیں، یہ اچھی چیزیں سن سکیں، تو نے ہاتھ دیے ہیں، تو نے ٹانگیں دیے ہیں، تو نے گھر دیا ہے، تو نے بیوی دی ہے، تو نے بچے دیے ہیں، تو نے ریسورسز دیے ہیں، تو نے دوست دیے ہیں، تو نے علم دیا ہے، تو نے کتابیں دی ہیں۔ اللہ سائیں سب کی گیراج سے لگاتا ہوں۔ اللہ سائیں کچھ تو لے لے، کچھ تو تجھے پسند آئے گا، کوئی تو ایسی چیز ہوگی جو تیرے دین کے کام میں کام آ جائے۔ مجھے پتہ ہے تجھے ضرورت نہیں ہے، مجھے پتہ ہے تو عرش کا مالک ہے، مجھے پتہ ہے کہ تیرے پاس، تیرے خزانے میں تمام چیزیں پہلے سے موجود ہیں، اس سے بہت اچھی ہیں۔ تو کچھ لے لے گا تو میرا بھلا ہو جائے گا، میرا دل بڑا ہو جائے گا، میں خوش ہو جاؤں گا، میری دین و دنیا دونوں کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو بہرحال بڑی یونیک دعا تھی، میں نے اس زاویے سے اس سے پہلے کبھی سوچا نہیں تھا۔ اللہ عبداللہ کو خوش رکھے، جیسے چیزیں سکھا دی۔ مجھے پتہ لگا عمل وغیرہ کرنا تو دور کی بات ہے، میں نے سوچا کم سے کم آپ لوگوں سے عرض کر لوں، شاید آپ میں سے اس میں کوئی عمل کر لے، اس دعا کو مانگ لے، ہو سکتا ہے آپ میں سے یہ دعا کسی کی قبول ہو جائے، تو شاید مجھے بھی ثواب مل جائے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، جب بھی گیراج سیل لگائیں میرا نام ضرور لیجیے گا، کسی ناکارہ پرزے کی طرح کہ اللہ میاں
یہ ناکارہ پرزہ آ گیا ہے اس ملک کے اندر، کسی کو کسی کام میں لے لے، ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کی دعا قبول ہو جائے۔ میری باتیں سننے کا شکریہ۔ میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی۔